ہم روزانہ تقریباً 40 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کو سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم تو ہم میں سے زیادہ تر شاید نظریں چرانے لگیں، ہے نا؟ یا اگر ہم اس سلسلے میں سڑک پر انٹرویو کریں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ کوئی انسان روز 40 بار کچھ پڑھے اور اسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یا شاید ہمیں بس سرسری طور پر کچھ اندازہ ہو لیکن اس کے اصلی معنی اور گہرائی سے ہم نہ واقف ہوں۔ تصور کیجئے کہ آپ کسی خزانے کا نقشہ بار بار دہراتے رہیں مگر کبھی اس خزانے تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ یہی حال تب ہوتا ہے جب ہم مطلب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ سوال ہیں جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنے چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنی آج کی آخری نماز کو یاد کیجئے۔ نماز کے دوران آپ کس بارے میں سوچ رہے تھے؟ آپ کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ آپ کے دل میں کون سا مفہوم اتر رہا تھا؟ سچ کہیں تو شاید کچھ خاص نہیں۔ اب ذرا ٹھہریے اور تصور کیجئے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کے ہونٹ تو ہل رہے ہیں مگر دل خاموش ہے۔ ہم یہاں اسی دوری کو کم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو معنی ہم سب سمجھنے والے ہیں وہ بے حد گہرے، اثردار اور دل کو چھو لینے والے ہیں۔ ہم ان سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور آج واقعی خوشی محسوس کریں گے۔ یہ ایک ویڈیو سیریز ہونے والی ہے۔ سورہ الفاتحہ، سورہ الناس، سورہ الفلق اور سبحانک اللہم یعنی نماز کی شروعاتی دعا۔ ان بنیادی سوروں کو دعاؤں کے گہرے معنی سمجھیں گے جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ احساس صرف لیکچرز تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ہماری نماز کا حصہ بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ جب ہم نماز شروع کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہوں گی، ہمارے تفکر کا حصہ بنیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم پہلے جیسی نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ کی نماز کا تجربہ بدل جائے گا۔ آپ کا دل ہر لفظ کو اور پیارا لگے گا اور ہر سجدہ ایسا لگے گا جیسے آپ اپنے گھر لوٹ آئے ہوں۔ انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کا سار، اس کا مول۔ صرف 7 آیتیں ہیں لیکن پورے قرآن کا پیغام اس میں سمایا ہوا ہے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ سکھاتا ہوں جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے عظیم ہونے کا مطلب تعداد میں بڑا ہونا نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں پورے قرآن کی روح موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ 4 موقعوں پر شیطان چیخ پڑا اور ان میں سے ایک موقع سورہ فاتحہ کا نازل ہونا تھا۔ سوچئے صرف 7 آیتوں والی ایک سورہ شیطان کو اتنا ہلا دیتی ہے تو اس میں کتنی بڑی سچائی چھپی ہوئی ہوگی۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، یہ صرف کسی واقعے کا بیان نہیں بلکہ اللہ کی پہچان، اس کے اسماء اور صفات اور بندے کی عرض ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حمد کیا ہے؟ جب کوئی آپ پر احسان کرتا ہے اور آپ کے دل میں شکر اور تعریف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہی حمد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ الحمدللہ کہتے تھے۔ وہ تہجد میں اتنے لمبے قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔
جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی حمد ہے۔ جب آپ نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس احساس کو یاد رکھیے ہم کتنی بار شکر ادا کرتے ہیں اور کتنی بار صرف لفظ دہراتے ہیں۔ ہم نعمتوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہر سانس، ہر نظر، ہر پلک اللہ کی رحمت ہے۔ پھر آتا الرحمن الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اس کی عام رحمت جو پوری مخلوق کے لیے ہے۔ الرحیم اس کی خاص رحمت جو ایمان والوں کے لیے ہے اور جنت تک لے جاتی ہے۔ پھر آتا ہے مالک یوم الدین، جزا اور حساب کے دن کا مالک۔ یہ آیت ہمیں توازن سکھاتی ہے، ڈر اور امید کے درمیانی زنا۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں میں نہیں، ہم ہے، پوری امت کی آواز۔ پھر دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور آخر میں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان پر جو بھٹک گئے۔ انشاءاللہ یہی سورہ الفاتحہ ہے، ایک مکمل دعا، ایک مکمل پیغام۔ یہ بس شروعات ہے، آگے ہم سورہ فلق، سورہ ناس اور سبحانک اللہم کو بھی اسی انداز میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں علم کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔